کام کرنے والا اور کام بنانے والا وہ ہے جس نے زمین آسمان بنایا، تو وہ اصل تو کام کرنے والا وہ ہے، اس کے پاس قدرت بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ ہاں، اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو کچھ قاعدے اور اعمال دیے ہیں، ان قاعدوں پر ان عملوں پر اپنے آپ کو زندگی ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ساتھ دیتی ہے اور جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے ہیں کہ دعا میں اپنی کمی کوتاہی کا اقرار اور معافی، اور جو کام ہمارے ذمے ہے اس کی مدد، اس کی اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کی نیت اور ارادے کرنے ہیں کہ ہم تو آئندہ بھی انشاءاللہ کام کریں۔ ایک محنت اور محنت کی نیت، یہ دونوں چیزیں ہو۔ لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ۔ ہجرت تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ مدینہ مکہ مکرمہ اسلام آ گیا، اب ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہجرت نہیں ہے، لیکن اب ہجرت نہ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اب کچھ نہیں ہے، کہ اللہ کے دین کی محنت یہ جاری رہے گی۔ اس لیے اپنی نیتوں سے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جس وقت میں جو تقاضا آئے گا، جس وقت میں جو مطالبہ آئے گا، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو عمل سے بھی ثواب ملتا ہے، عمل سے بھی اجر ملتا ہے، اور نیت سے بھی اجر ملتا ہے۔ آدمی میں نیت ہوتی ہے لیکن کوئی عذر آ گیا، لاچاری آ گئی، نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو دیں گے، اور لوگ قیامت میں اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ ہاں، اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ تو اس لیے اپنی نیتیں بھی اچھی بنانی ہے اور ارادے پکے رکھنے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے، بات توفیق رکھے، اپنے آپ کو اپنے دین پر قائم رکھنے کے ارادے کے ساتھ رہیں کہ جب تقاضا آئے، جب مطالبہ آئے، تو اپنی طاقت کے مطابق اس مطالبوں کو، ان تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آگے اس کے جو نتائج ہیں، وہ نتائج تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، یہ ہدایت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مجھ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی تھی کہ دیکھو، تمہارا مرنا اس حال میں ہو کہ تمہارا گمان اپنے خدا کے ساتھ اچھا ہو۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا کہ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا اور مشکلات کو آسان کرنے والا، ہمارے راستے میں ہماری مدد کرنے والا، کہ اپنے اللہ سے اپنا گمان اچھا رکھو اور امیدوار رہو۔ ابشروا وآملوا ما یسرکم، بشارتیں لو، فضائل سنو تاکہ امید اور رغبت پیدا ہو۔ وآملوا ما یسرکم، اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے، ایسے حالات اللہ ڈالے گا کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ تو یہ سب باتیں ہدایت میں ہیں، ہم کو بتائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے بھی رکھنا ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، دوسروں کو سنانا بھی ہے، اور یہ سب کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے۔ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے۔ اللہ اسے محبت کرتے ہیں جو اسے ہمیشہ مانگا کرے۔ جسے انبیاء کرام کے پاس دعا ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے اور دعوت ہوتی ہے، کہ وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، چھوٹی بھی چیز، بڑی بھی چیز، بے کشی میں بھی مانگتے ہیں، اچھی حالت میں بھی مانگتے ہیں، ہر حالت میں مانگتے ہی رہتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ شوق سے، خوف سے ہمارے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ خشوع و خضوع سے معاملہ رکھتے ہیں اور ہم سے مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مانگنے کا بھی عادی بناؤ، کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى،
یہ کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر پٹھی پر راکھ پھینک رہے تھے تو وہ ان کی آنکھوں میں گری تو وہ نامراد ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو راکھ پھینکی تھی مٹھی پر وہ تم نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے دیکھی، ہماری طاقت سے وہ گئی تھی. جی ہاں، تو ایسے جتنے کام ہوں گے میرے بھائیوں وہ اللہ سے ہوں گے، اللہ کی طاقت سے ہوں گے. اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. ہاں، کسی کا کوئی دخل نہیں. اللہ کی خدائی میں، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے یہی گمان ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ سے ہو رہا ہے اور اللہ سے ہی ہوگا اور اللہ ہی کرے گا. ہاں، اس لیے مسلمان اور ایمان والا جو ہے اللہ سے امیدوار رکھتا ہے. ہاں، وہ ہمیشہ اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، امید رکھنے ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اگر یہ ہو گیا تو پھر معاملہ صاف ہے. اس لیے سارے مذاکرے ہوتے ہیں یہ اور باتیں سنائی جاتی ہیں. تو باتیں سننی بھی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. کہ جو باتیں نصیحت کی گئی ہے اگر اس پر عمل کریں تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. یہ بڑے بڑے باتیں کہ جن جن باتوں پر ان کو نصیحت کی گئی ہے اگر یہ نصیحتوں پر عمل کریں تو لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. یہ اجمال ہے کہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. ہم اپنے پاس سے اجر عظیم بھی دیں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اور ہدایت بھی سیدھے راستے کی بھی دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. بڑے بڑے انعامات ان آیتوں میں کیے ہیں، بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے. کہ باتوں پر عمل کرنے سے ہم ان کو ہدایت دیں گے، ان کے قدموں کو جما دیں گے اور آخر تک کی بات کہی ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ سے بہت امید رکھنی چاہیے. کوئی نا امید نہ بنے، کوئی نا امید نہ بنے. کتنا ہی گنہگار ہو، کتنی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی نا امید نہ بنے. اللہ کا دربار بہت بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بہت زیادہ ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آیت اتری والدعا میں کہ محمد کو اللہ وہ چیز دے گا کہ محمد راضی ہو جائے گا. یہ کہا کہ محمد کو اللہ وہ چیز دے گا کہ محمد راضی ہو جائے گا. فرمایا محمد راضی نہیں ہونے گا جب تک ایک ایک بندہ دوزخ سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے. کہ اس وقت تک محمد راضی نہیں ہوگا جب تک ایک ایک بندہ ہماری امت کا جب دوزخ میں سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کام ہمارے لیے کیے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کی ہیں. اللہ سے معاملہ کیا ہے کہ محمد راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی کر رہے ہیں. وہ محمد راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک ایک امتی جہنم میں سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے. میرے بھائی ہمارے اوپر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں، لیکن کون پڑھے کون سیکھے کچھ نہیں. فٹنہ ہو خالی سر کے فٹنے سے پیٹ نہیں کرتا. علم و ذکر کو اسی لیے اس کے ساتھ لگایا ہے کہ چکی بھی چلے اور دانا بھی ہو، آٹا بھی ہو، علم و ذکر بھی ہو. تو علم و ذکر کے ساتھ تبلیغ ہے، وہ علم بھی نہیں ہے ذکر بھی نہیں ہے تو چکی چل رہی ہے. ورنہ 100 سال ہو گئے تبلیغ کو. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اپنی حالت پر نظر کرنی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر سیکھ کر پورا کرنے ہیں. رو میں نہیں بہنا، ایک رو جا رہی ہے